کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رمضان اس وقت کیسا ہوتا تھا جب نہ اسمارٹ فون تھے، نہ واٹس ایپ گروپس اور نہ ہی ڈیجیٹل آذان ایپس؟ ذرا تصور کرے 1980 کی دہائی کا ایک پرسکون پاکستانی گاؤں، کچی مٹی کے گھر، کھلے آسمان تلے چاند کو تلاش کرتی نظریں، اور رمضان جو صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں تھا بلکہ دلوں کو جوڑنے کا مہینہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سحر کی آواز گھڑی نہیں انسانیں جگایا کرتی تھی، اور افطار صرف کھانا نہیں ایک اجتماعی خوشی ہوا کرتی تھی۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں وقت کی اس حسین گلی میں جہاں رمضان عبادت بھی تھا، محبت بھی، اور ایک زندہ احساس بھی۔ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا تھا، اور چاند دیکھنا ایک باقاعدہ رسم تھی۔ گاؤں کے بچے، نوجوان اور بزرگ سب مغرب کے بعد کھلے میدانوں یا چھتوں پر جمع ہو جاتے۔ ہر آنکھ آسمان کو ٹٹولتی، اور جیسے ہی کسی کی آواز بلند ہوتی، چاند نظر آ گیا ہے، پورا گاؤں خوشی سے گونج اٹھتا۔ کوئی مسجد کی طرف دوڑتا، کوئی گھر جا کر خبر دیتا، اور کوئی خوشی میں بچوں کو گلے لگا لیتا۔ رمضان یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رحمت خود چل کر گاؤں میں آ گئی ہو۔ ساری آج کی طرح الارم ٹون سے نہیں بلکہ انسانی آوازوں سے جاگا کرتی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں ایک مخصوص شخص ڈھول یا لکڑی کی تھاپ کے ساتھ آواز لگاتا، اٹھ جاؤ روزے دارو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر گھروں میں ہلچل شروع ہو جاتی، چولہے جلتے، روٹیوں کی خوشبو پھیلتی، چائے میں الائچی کی مہک شامل ہوتی، مائیں پیار سے جگاتی، بیٹا اٹھ جا، روزہ رکھنا ہے۔ نیند میں ڈوبی آنکھیں لیکن دل میں عجیب سی خوشی، سادہ سحری، روٹی، مکھن، لسی یا دال، مگر برکت ایسی کہ دل بھر جاتا تھا۔ سحری کے بعد وضو اور مسجد کا رخ، اور فجر کی نماز۔ مٹی کے صحن والی مسجد، پنکھے کم مگر سکون زیادہ ہوتا تھا۔ نماز کے بعد کوئی تسبیح پڑھتا، کوئی قرآن پڑھتا، اور کچھ لوگ مسجد میں ہی ٹیک لگا کر سو جاتے۔ دن کا آغاز عبادت سے ہوتا، اور یہی رمضان کی اثر روح تھی۔ دن لمبے ہوتے تھے، گرمی سخت، بجلی کم، اور سہولیات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، مگر صبر آج سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ کھیتوں میں کام بھی ہوتا، جانوروں کی دیکھ بھال بھی، اور روزے بھی۔ بچے بھی روزے رکھتے، آدھا یا پورا، اور کچھ بچے تو چڑی روزہ رکھتے تھے اور فخر سے بتاتے میرا پہلا روزہ ہے۔ دوپہر کے وقت گاؤں میں خاموشی چھا جاتی، ہر گھر عبادت، آرام یا تلاوت میں مصروف ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا، گاؤں جاگ اٹھتا، افطار کی تیاریاں شروع ہوتی، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، اور سب سے اہم شربت۔ لیکن خاص بات کیا تھی؟ افطار صرف اپنے گھر کی نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک پلیٹ ادھر سے ادھر، دوسری ادھر سے ادھر بھیجی جاتی تھی، یعنی افطاری کا سامان ہر گھر میں بھیجا جاتا تھا۔ ہر گھر دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا، مسجد میں اجتماعی افطار ہوتا، دسترخوان لمبے لمبے لگتے، اور دل اس سے بھی بڑے۔ اذان سے چند لمحے پہلے ایک خاموشی، پھر مؤذن کی آواز، اللہ اکبر، اور سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھ جاتے۔ پہلا گھونٹ پانی کا، ایسا لگتا جیسے روح تک ٹھنڈک پہنچ گئی ہو۔ افطار کے بعد مغرب کی نماز، پھر مختصر آرام، اور عشاء و تراویح کی تیاری۔ بچے نئے کپڑے پہن لیتے، بزرگ ٹوپی سنبھالتے، اور مسجد بھر جاتی تھی۔ تراویح لمبی ہوتی مگر کسی کو جلدی نہ ہوتی۔ قرآن کی آواز، رات کی خاموشی، اور روح کو سکون مل جاتا تھا۔ تراویح کے بعد زندگی رکتی نہیں تھی، گاؤں کی گلیوں میں بیٹھ کے لگتی۔ کوئی دینی باتیں کرتا، کوئی پرانی یادیں شیئر کرتا، کوئی ہلکی پھلکی ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔
رمضان صرف عبادت نہیں دلوں کو قریب لانے کا ذریعہ تھا، مگر آج سب کچھ ہے، روشنی بھی ہے، کھانے بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، مگر شاید وہ دلوں کی قربت نہیں رہی، وہ اجتماعی افطار نہیں رہا، وہ چاند دیکھنے کی بے چینی نہیں۔ 1980 کی دہائی کا گاؤں ہمیں یہ سکھا گیا کہ رمضان صرف بھوک کا نہیں، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ جڑے رہنے کا مہینہ ہے۔ اور شاید ہم آج بھی اپنی مصروف زندگی میں اس سادہ مگر بابرکت رمضان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنے گاؤں کا رمضان یاد آ گیا ہو تو